کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی ہندوتوا بھارتی حکومت ایک مضمون منصوبے کے تحت سری نگر میں گروپ 20 کا اجلاس منعقد کر رہی ہے، جس کا مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی حقیقی صورتحال کے بارے میں عالمی برادری کو گمراہ کرنا ہے۔ مسرت عالم بٹ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ فسطائی مودی حکومت مقبوضہ علاقے میں گروپ 20 اجلاس کا انعقاد کر کے علاقے میں حالات معمول پر ہونے کے اپنے بے بنیاد دعووں کو تقویت دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں اس طرح کے اجلاس کا مقصد بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور علاقے میں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں سے بین الاقوامی برادری کی توجہ ہٹانا اور 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کو جواز فراہم کرنا ہے۔ مسرت عالم بٹ نے کہا کہ گروپ 20 ملکوں کو چاہیے کہ وہ نریندر مودی کی دعوت قبول کرنے کے بجائے ان سے کہیں کہ وہ غیر ملکی تحقیقاتی مشنز کو مقبوضہ علاقے میں جانے کی اجازت دیں اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کریں۔ انہوں نے جموں کشمیر کے حوالے سے پاک فوج کے حالیہ بیان کو سراہا اور اسے مقبوضہ علاقے کے مظلوم عوام کے لیے حوصلہ افزا قرار دیا۔ پاسبانی حریت جموں کشمیر کے چیئرمین عزیر احمد غزالی نے کہا ہے کہ بھارت میں مودی کی بی جے پی حکومت کشمیری عوام کی خواہشات کے برعکس سری نگر میں G20 ممالک کا اجلاس کر کے اپنے مضموم فوجی اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عزیر غزالی نے کہا کہ G20 ممبر ممالک کو کشمیری عوام کے جذبات اور احساسات اور مجوزہ اجلاس کے پس پردہ بھارتی سازشوں سے آگاہ کرنے کے لیے پورے آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں عوامی احتجاجی دھرنے دیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1 مئی کو ضلع نیلم ویلی کے صدر مقام 8 مقام اور 5 مئی کو چکوٹی اور دیگر اضلاع میں دھرنے دیے جائیں گے۔ انہوں نے آزاد کشمیر حکومت، پارلیمانی پارٹیوں، سیاسی مذہبی جماعتوں اور کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان دھرنوں میں بھرپور شرکت کے ذریعے G20 ممالک سے مقبوضہ کشمیر میں گروپ کے آئندہ اجلاس کے بائیکاٹ کا مطالبہ کریں۔ ادھر بھارتی پولیس نے بارہمولہ اور پونچھ اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران مزید 2 بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی فوجیوں اور پولیس نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پونچھ اور راجوری اضلاع میں چھاپوں کے دوران 50 سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ادھر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے مقبوضہ جموں کشمیر، آزاد جموں کشمیر، ابو ظہبی، پیرس اور دنیا کے دیگر شہروں میں منعقدہ مختلف تقریبات میں تنظیم کے بانی امان اللہ خان کو ان کی 7ویں برسی کے موقع پہ شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ مقررین نے کہا کہ کشمیر کاز کے لیے امان اللہ خان کی خدمات اور قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ ڈیبی ابراہیمز نے دارالعوام میں بحث کے دوران مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے برطانوی حکومت پر زور دیا کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنے تجارتی معاہدوں کو اس کے انسانی حقوق کے ریکارڈ سے منسلک کرے۔ بھارت میں ہندوتوا پجاریوں نے ریاست اتراکھنڈ میں جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے، مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف تشدد کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ریاست کے ضلع دہرادون کے چکرانا قصبے میں منعقدہ ایک مذہبی اجتماع میں اقلیتوں کے خلاف توہین آمیز تقاریر کی اور ان کے معاشی بائیکاٹ یہاں تک کہ ان کے خلاف تشدد پر زور دیا۔ تقریب کی اجازت مقامی بی جے پی انتظامیہ نے دی تھی، جس میں پولیس اہلکار بھی موجود تھے جنہوں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی۔